ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحیح بخاری شریف سے جس حدیث مبارکہ پر آج ہم کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں اس حدیث مبارک کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ الفاظ ایک حدیث مبارک میں کچھ کم ہے۔ ایک حدیث مبارک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور دوسری حدیث مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ حدیث مبارک کے جس میں دونوں احادیث کے الفاظ ایک ہیں، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث مروی ہے، اس میں والناس اجمعین کے الفاظ موجود نہیں ہیں، اور اس کے شروع میں کچھ اس طرح الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی، اور اس انسان کو رب تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا ایک بزم انداز، ایک طریقہ اور سلیقہ بھی عطا فرما دیا۔ اس جہان رنگ و بو میں رہتے ہوئے شیطان کے حملوں سے بچ کر، اس کے ہیلوں سے بچ کر زندگی گزارنا ایک نہایت دشوار امر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہمارے لیے یوں آسان فرما دیا کہ ہمیں ایمان کی دولت سے فیضیاب فرمایا، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔
لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا، یعنی ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، گویا ہمارے دل ایمان کے ساتھ سج گئے۔ اور فرمایا اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، یعنی ہمارے دلوں میں کفر، سرکشی اور نافرمانی کی نفرت پیدا ہو گئی، ایمان آ گیا اور ایمان کے ذریعے ہمارے دل سج گئے اور کفر، سرکشی اور نافرمانی کی نفرت بھی ساتھ ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اولئک هم الراشدون، فرمایا ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ اور یہ کیوں ہے، کیسے ہے؟ فرمایا فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ سب ہم پر جو ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کی طرف سے نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے فیض یاب فرمایا۔ ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس آیت میں ایمان کی محبت میں محبت الہی بھی موجود ہے اور محبت رسول بھی شامل ہے۔ گویا محبت رسول جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حب رسول یہ انعام خداوندی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا صرف جز نہیں ہے بلکہ یہ عین ایمان ہے، یعنی ہمارے تمام ایمان کا جو مدار ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اب اس حدیث مبارک کو سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح اعلان فرما دیا کہ اس ذات پاک کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے دل کے اندر میری محبت تمہاری اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، آپ میرے لیے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب حضور کی ذات ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کی قسم ہے اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تم کامل مومن ہوئے ہو، یعنی ایمان تو تھا لیکن جب محبت مصطفیٰ آ گئی اور یہ محبت ایسی مل گئی کہ اپنی جان تو کیا ہر چیز سے بڑھ کر مجھے حضور عزیز ہیں، یعنی آپ کی محبت میرے دل کے اندر موجود ہے، تو فرمایا اب تم کامل مومن ہوئے ہو۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ تمام مسلمان وہ کوئی بھی ہو سب کی جانوں کے مالک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اس کا حکم بھی ارشاد فرما دیا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ فرمایا اے نبی مسلمانوں سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے،
اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے، خاندان والے، اور وہ اموال جو تم کماتے ہو، اور تجارت کے جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، یعنی اس میں خسارے کا تمہیں خوف ہوتا ہے، اور تمہارے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں. یعنی اگر یہ صورت، یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ان چیزوں کی محبت پیدا ہو جائے، تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا انتظار کرنا. اس آیہ مبارکہ میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان سے انسان کو فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انسان کا دل ان کی طرف جھکتا ہے اور ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں، اسی طرح اموال کے جو ہم کماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، ہمارے مکانات کہ جو ہم نے بنائے ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ فطری طور پر انسان کو ان چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے. اسی لیے انہی چیزوں سے مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ماں باپ اور دیگر عزیز و اقارب سے زیادہ ہو جائے تو تب ایمان کا دعویٰ درست ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سب چیزوں سے بڑھ گئی ہے. اور اگر یہ رشتہ دار کمائے ہوئے مال اور دنیا کی زمین و جائیداد، تجارتیں اور پسندیدہ مکانات کے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، فرمایا خدا اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب و مرغوب ہو جائے تو خدا کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے بندے کو تیار ہو جانا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اصل ایمان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت و ضرورت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا. جی ہاں، سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس محبت کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید سے آباد ہونے کی. یہ محبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملتی ہے، اور محبت یہ ایک فطری کشش کا نام ہوتا ہے، یعنی ایسا میلان نفس کہ جو ہمیشہ پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کی طرف ہوا کرتا ہے. یہ محبت اگر قرابت داری کی بنیاد پر ہو تو یہ طبعی محبت کہلاتی، یعنی طبیعتوں کے تقاضے یہ ہیں کہ ان حضرات سے محبت ہونی چاہیے. اور اگر یہ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس کے احسان کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے ہو تو پھر اسے عقلی محبت کہتے ہیں، یعنی عقل اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ان سے محبت ہونی چاہیے. اور اگر یہ محبت مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو ہم اسے روحانی محبت کہتے ہیں، اور اسے ایمانی محبت بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے وہ روحانی ایمانی محبت ہے، اور طبعی محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ حضور سے محبت ہو. اس لیے کہا کہ ہماری محبتیں خواہ عقلی ہوں، طبعی ہوں، روحانی اور ایمانی ہوں، تمام کے مستحق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں طرح کی محبتوں کے حقدار ہیں، خواہ وہ طبعی ہے، خواہ عقلی ہے، یا روحانی اور ایمانی ہے، جو مذہب کے رشتے کی بنا پر ہوا کرتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت طبعی جیسے اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ ہوا کرتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ میں تمہارے لیے ایک والد کے منزلت پر ہوں، ایک والد کے رتبے پر ہوں۔ تو جس طرح حقیقی باپ کے ساتھ طبعی محبت ہوا کرتی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کے لیے بالکل ایک فطرتی عمل ہے، اور ہماری طبعی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ حضور سے محبت ہو۔ اور قلبی محبت تکمیل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ظاہری اطاعت ہی نہیں بلکہ قلبی تسلیم و رضا بھی ضروری ہے، کہ یعنی ہمارا دل بھی اس بات کو تسلیم کرے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، جن باتوں کے کرنے کا کہا گیا انہیں کرنا ہے، اور جن باتوں سے منع کر دیا گیا ہمارا قلب بھی اس بات کا تقاضا کرے کہ ان باتوں سے ہمیں رک جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا کہ نہیں، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی جو اختلافات ہیں ان کے اندر آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ حضور فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ دل و جان کے ساتھ اسے تسلیم کر لیں۔ تو ہماری جو قلبی محبتیں ہیں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ سنت کا علم ہونے کے باوجود مسئلہ دریافت کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناراضگی سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں حضور کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت زبیر اور ایک انصاری کے درمیان ایک مقام پر پانی لگانے کے حوالے سے جھگڑا ہو گیا، یعنی جو کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے باریوں کے تحت ہوتا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پانی پر جھگڑا ہونے لگا کہ آج کس کا نمبر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ پہنچا تو میرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے درختوں کو پانی لگا لو، پھر اسے اپنے ہمسائے کے باغ میں جانے دو۔ یہ سن کر وہ انصاری کہنے لگے، کیوں نہیں، آخر زبیر آپ کے پھپھی زاجو ہوئے، اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ ایسا ہرگز بھی نہ تھا۔ جو فیصلہ حق بنتا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ وہی کیا تھا۔ یہ سن کر آپ کے چہرے کا جو رنگ تھا وہ متغیر ہو گیا کہ پہلے فیصلہ اور تھا، اور اب عدل و انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے، زبیر اپنے کھیت کو پانی پلاؤ، جب تک پانی منڈھیروں پر نہ پہنچ جائے اس کے لیے پانی نہ چھوڑنا۔ یعنی جب انصاری نے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو آپ جلال میں تشریف لے آئے، اور آپ نے انصاف والا جو حکم واقعی بنتا تھا کہ نمبر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، تو کما حقہ جیسی ان کی باری ہے یہ اسے پورا کریں۔ پہلے آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری کی بھی آپ نے رعایت رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انصاری کی بھی رعایت رکھی تھی، لیکن اب آپ نے وہ فیصلہ فرمایا جو انصاف کے تقاضے پورے کر رہا تھا، جبکہ آپ کے پہلے حکم میں دونوں کی رعایت ملحوظ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں اپنی مرضی یا کسی دوسرے کے حکم پر عمل کرنے کی دین اسلام میں کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے اپنے معاملے میں اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ سری گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اور سورہ حشر میں ہمیں حکم دیا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ گویا آپ کا حکم اور عمل ہی فیصلہ کن سند قرار پائے، اور اس حکم کو ماننے یا نہ ماننے اور اس پر ناگواری کا احساس یا عدم احساس پر ہی آدمی کے مومن ہونے یا نہ ہونے کا انحصار ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے کیے گئے فیصلے کے متعلق عدم اطمینان کا کوئی شبہ بھی اپنے دل میں لائے۔ آج کے مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ حب رسول کے اس تقاضے کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، لیکن اپنی ذات کا جائزہ کیا ہم نے لیا؟ کیا چہرے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ داڑھی سجائی؟ کیا ہم نمازی بن گئے؟ کیا ہم گالی گلوچ سے باز آ گئے ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں؟ اپنا جائزہ لینا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی حقیقی طور پر پیروی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ محبت ہے۔ صرف دعوے ہی نہیں، عملی دنیا میں آنا پڑے گا، اور عملی دنیا میں آئیں گے تو اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے روحانی، ایمانی اور مذہبی طور پر بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر بندے کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت کے اسباب میں سے ایک سبب کمال بھی ہے اور جمال بھی ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال تھا وہ ظاہری بھی تھا اور باطنی بھی تھا۔ آپ کا جمال ظاہری بھی تھا اور باطنی بھی تھا، شکل و صورت میں بھی آپ سب سے زیادہ حسین تھے۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے فاق النبیین فی خلق و فی خلق، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے زیادہ فائق تھے، یعنی تمام نبیوں میں اعلیٰ تھے، با اعتبار عادات کے بھی اور با اعتبار تخلیق کے بھی۔ اور آپ کے باطنی جمال و کمال کا بھی کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سید المرسلین کا لقب عطا کیا گیا، آپ کو رحمت للعالمینی کا قبہ زیب تن فرما کر اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ آپ کے احسانات امت پر بے حد و بے حساب ہیں، بلکہ آپ تو محسن انسانیت ہیں، اور صاحب جمال و کمال کے ساتھ محبت رکھنا اور محبت کا ہونا یہ بھی ایک لازمی امر ہے جس کی پیروی ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کے کچھ بدیہی تقاضے ہیں، جن میں سے کچھ تو ایسے امور ہیں جنہیں بجا لانا ضروری ہے، جن میں سے آپ کی تعظیم و توقیر ہے، آپ کا ادب و احترام ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے، جس کا حکم ہمیں رب کریم نے دیا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول تو بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ ان کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ،
ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو آپ کی محبت کے جو بدیہی تقاضے ہیں ان میں ایک تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ ضروری چیزیں بھی ہیں کہ حضور کی محبت نصیب ہو جائے، اور دوسری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو صحابہ ہیں ان کی محبت دل میں بٹھائیے۔ یہ تین محبتیں جس دل میں ہوتی ہیں اس دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کا عشق مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس بخاری شریف کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ